شہادت کا جب ذکر ہوتا ہے تو میرے ذہن میں بہت سے نام آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک شہید میرے دل میں بس گیا ہے۔ ویسے تو بہت سے عظیم شہید ہیں، لیکن ایک غریب محزون شہید مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ کیا بتائیں گے آپ ان کے بارے میں؟ کون تھے وہ؟ ایک نوجوان صحابی سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی رنگت سیاہ تھی، وہ اس کی وجہ سے مضطرب رہتے تھے۔ حضرت سعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ وہ بہت پریشان اور افسردہ تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے چہرے کی سیاہی جنت میں داخلے سے روک دے گی کیا؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مجھے قدرت رکھنے والے اپنے رب کی قسم ہے، اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں کوئی بھی شے جنت میں داخلے سے نہیں روک سکتی۔ حضرت سعد نے پیغمبر کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا اور کہا کہ تو پھر سارے لوگ مجھے حقارت سے کیوں دیکھتے ہیں یا رسول اللہ؟ مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ کوئی کیوں نہیں دیتا؟ پیغمبر اکرم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ عامر بن وہاب کے گھر جاؤ اور ان سے کہو رسول اللہ نے سلام بھیجوایا ہے اور انہیں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنے کو کہا ہے۔ حضرت سعد پیغمبر اکرم کی ہدایت کے مطابق اسی وقت عامر بن وہاب کے گھر پہنچے، انہیں پیغمبر اکرم کا پیغام دیا۔ انہوں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا، فرمایا میں گھر میں مشورہ کر لوں، اس کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ لیکن ان کی بیٹی نے کہا اگر رسول اللہ کو یہ بات مناسب لگتی ہے تو مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے، ہمیں مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بابا، ہرگز نہیں۔ اور پھر حضرت عامر نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ حضرت سعد نے فوراً ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ جب اپنی زوجہ کے لیے تحائف خریدنے بازار گئے تو انہوں نے کچھ آوازیں سنی۔ پیغمبر اکرم کا منادی بلند آواز سے مسلمانوں کا محاصرہ کرنے والوں کے خلاف مومنین کو جنگ کی دعوت دے رہا تھا۔ شادی کی خواہش رکھنے والے اور رب کی خاطر شہادت کا شوق رکھنے والے حضرت سعد تذبذب کا شکار ہو گئے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ رہ کر ایک خوشگوار زندگی گزاریں یا پھر تلوار اٹھا کر جنگ میں شریک ہو جائیں۔ انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کیا، اپنی ہونے والی زوجہ کے لیے تحائف کے درہموں سے تلوار خرید لی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جا کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اپنی پوری قوت سے جنگ کرنے والے حضرت سعد نے اپنے گھوڑے سے اتر کر آستینوں کو چڑھایا اور پیدل ہی میدان میں جنگ کرنے لگے۔ بالآخر حضرت سعد جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پیغمبر اکرم نے ان کے بے جان جسم کو دیکھا اور افسردہ آواز میں اپنے اطراف موجود لوگوں سے کہا سعد کی تلوار، خنجر، اس کا گھوڑا اور جسد خاکی اس خاتون کو جا کر دے دو جو اس سے شادی کے لیے راضی تھی، اور اس کے باپ سے کہنا کہ جس کے سیاہ رنگ کی وجہ سے تم اپنی بیٹی اسے دینے میں متردد تھے، اس سعد کی اللہ نے جنت میں حور سے تزویج کی ہے۔ شہادت ایک بلند مقام ہے، لیکن شہادت کے مرتبے کے لیے اس کے لائق حیات گزارنا ضروری ہے۔ حضرت سعد نے اپنے نفس کو چھوڑ کر اپنے لیے شہادت کو منتخب کیا، اور اللہ نے انہیں شہادت کا عظیم مرتبہ نصیب کیا۔
पैगंबर अकरम से उन्होंने अच्छी नसीहत हासिल की। अल्लाह हमें भी ऐसी जिंदगी अता करे और हमें हक के रास्ते पे चलते हुए शहादत का अजीम रुतबा अता फरमाए। आमीन। आमीन।